اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نشست بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام کا نظام طلاق خود مسلمانوں کی بدعملی اور جہالت اور حکومتوں اور اسلام دشمن طاقتوں نے جو کچھ پروپیگنڈا کیا اور اسلام کے نظام طلاق پر اعتراضات اچھالے ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے نظام طلاق کو، ڈیورس سسٹم کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے نکاح کی زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی دروس سنے، لڑکی دیکھنے سے لے کر شوہر کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، ساس سسر کی ذمہ داریاں، شادی کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں، حقوق اور حدود کی تفصیلات آپ نے سنی ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے عام حالات میں طلاق کا اسلامی معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو صرف جنسی تعلق یا وقت گزاری یا لطف اندوزی کا ہی صرف ذریعہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ اسلام ایک پائیدار معاہدے کو چاہتا ہے، مضبوط قسم کے خاندانی نظام کو چاہتا ہے۔ سورہ حجرات کے آخر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان سارے گناہوں سے روکا ہے جو انسانی رشتے کو کھوکھلا یا کمزور کر دیتے ہیں۔ بدگمانی، غیبتیں، چغلیاں، جلد بازی، دوسروں کے حقوق میں مداخلت، علماء سے دوری، ان سب چیزوں سے شریعت نے پہلے ہی روکا ہے۔ حقیقت میں کبھی طلاق ایمرجنسی ضرورت بن جاتی ہے، جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی گھروں میں ایمرجنسی ایگزٹ بنانا پڑتا ہے، ناگہانی آفت میں جان بچانے کے لیے نکلنے کا دروازہ، جیسے میڈیکل میں بعض ایسی دوائیں بھی رکھنا پڑتا ہے جو نہایت زہریلی ہوتی ہیں، جیسے گھر میں بیت الخلاء بنانا ہی پڑتا ہے انسانی ضرورت کی وجہ سے، ایسے ہی طلاق بھی انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ جیسے نکاح ایک نعمت ہے، نکاح جیسے نعمت ہے، ویسے طلاق بھی انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذہبوں میں افراط اور تفریط ہے۔ یہودیت معمولی اعذار پر طلاق دینا چاہتی ہے، مرد کی عورت کی دو آنکھیں برابر نہ ہو تب بھی طلاق دینے کی اجازت، بہت ہی کمزور بنیادوں پر طلاق کی اجازت دی گئی۔ اور عیسائی مذہب میں بعض فرقوں کے یہاں
طلاق اور نکاح کے ختم کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ شادی کا بندھن جنم جنم کا بندھن ہے، یعنی ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو پھر نکاح کے ٹوٹنے کا خیال بھی نہ لایا جائے کسی بھی صورت میں. یہ دونوں تصور افراط اور تفریط کے ہیں، بالکل دونوں دو کناروں پر ہے، بہت زیادہ امبیلنس اور غیر معتدل ہیں. البتہ اسلام نے بہت ہی بیلنسڈ اور معتدل قسم کا نقطہ نظر اپنایا ہے. یورپ نے اور ہندوؤں نے اپنے قانون کو بدلا، ہندوازم کے قانون طلاق کو بدلا، عیسائیوں نے بائبل کے قانون طلاق کو بدلا، اور انہوں نے عدالت کو اختیار دے دیا طلاق دینے کا. عدالت کو، کورٹ کو اختیار دے دیا طلاق دینے کا. تو یہ تو بہت زیادہ قباحت ہو گئی. سب سے پہلی بات، ہندوستان میں، یورپ میں، دنیا بھر میں جتنی آبادی پر طلاق، جتنی آبادی پر عدالت ہونی چاہیے، کورٹ ہونی چاہیے، کیا اتنے کورٹ موجود ہیں؟ اور ہر کورٹ میں آنے والے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے جتنے جج موجود ہونے چاہیے، کیا اتنے جج موجود ہیں؟ کیا یہ عدالتی کارروائی وکیل فیس وصول کیے بغیر کر سکتا ہے؟ مضبوط وکالت کرنے والا وکیل پیسے دینے والے کا ساتھ دے گا یا مظلوم کا ساتھ دے گا؟ ججوں میں امانت داری کتنی باقی رہی؟ عدالت، انصاف میں تاخیر بھی انصاف کا خون ہے. انصاف میں تاخیر بھی انصاف کا خون ہے. عدالت سے انصاف کی توقع خون صاف کر لینا ہے. عدالتوں کی یہ صورتحال ہے کہ موجودہ مقدمات اتنے ہیں کہ اس کا حل نکالنے کے لیے 300 سال لگ جائیں گے. کتنے جج ہیں جو پوری وقت کی پابندی کے ساتھ اور کیسز پر پورا ہوم ورک کرتے ہوئے عدالت میں پوری تیاری کر کے آتے ہیں، اور بیوی شوہر کا جھگڑا ایک گھریلو قسم کا تنازعہ ہے. کیا بیوی شوہر کے جھگڑے کو عدالت میں لے جایا جانا، تنہائی اور نجی مسائل کو عدالت میں نیلام کرنا، اپنی بیوی اور بہو اور اپنی ماں اور بہنوں کے مسائل کو عدالت میں اچھالنا کیا مناسب ہے؟ کوئی زندہ ضمیر آدمی اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ اور مقدمہ جھوٹے الزامات کے بغیر کبھی تیار نہیں ہوتا، اور الزام اور تہمت کے بعد آدمی ظالم بن جاتا ہے، مظلوم باقی نہیں رہتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مقدمے کی کارروائیوں میں بیٹیوں کی عمر ڈھلنے لگ جاتی ہے اور اس کا دوسرا نکاح مشکل ہو جاتا ہے؟ مرد دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، عورت کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے. اور عدالت کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد
کیا بیوی شوہر میں صلح کی امید ہے؟ اتنے فاصلے، اتنی دوریاں بن جاتی ہیں کہ پھر جوڑ کی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ اور عدالتی کارروائی کے بعد وہ شوہر نکاح نہ بھی کرے، دوسرا مرد بھی نکاح کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ عورت مجھے عدالت کی سیڑھیاں کہیں نہ چڑھوا دے۔ اور وکیل حضرات کہتے ہیں کہ جو عدالت میں مقدمہ جیت جاتا ہے گھر جا کر روتا ہے، جو عدالت میں مقدمہ ہار جاتا ہے وہ عدالت سے ہی روتا ہے۔ مقدمہ ہار گیا، عدالت سے رو رہا ہے، پیسہ بھی گیا، رشتے بھی گئے، عزت بھی گئی۔ اور جو مقدمہ جیت جاتا ہے گھر جا کر روتا ہے کہ نفس کو سکون تو مل گیا، انا تو جیت گئی، لیکن رشتے ہار گیا۔ اور دنیا بھر میں ایسے کتنے وکیل ہیں کہ جو مقدمہ بڑھا کر اپنی فیس وصول کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ وکیلوں نے یہ طے کر رکھا ہے، سبھی تو نہیں، کچھ نہ کچھ امانت دار تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، انسانیت کا درد رکھنے والے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن وکیلوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ کیس مجھے 2 سال تک چلانا ہے، بچوں کی فیس نکل جائے گی، فلانا کیس 4 مہینے چلانا ہے، دودھ کا خرچ نکل جائے گا، فلانا مقدمہ 2 مہینے چلانا ہے تاکہ میرے فون کے ریچارج کا خرچ نکل جائے۔ بیٹے اور بیٹی کا گھر اجاڑ کر جو لوگ اپنی روٹیاں سیکتے ہوں ان سے خیرخواہی کی کیا امید ہے؟ بلکہ بہت سی مرتبہ اگر لڑکی اور لڑکا کمپرومائز کرنا چاہیں، مفاہمت کرنا چاہیں، ایک ساتھ رہنا چاہیں، محبت پیار سے علیحدہ ہونا چاہیں، تھک جائیں مقدمے کی کارروائی کرتے ہوئے، تو دونوں طرف کے وکیل سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں گروپوں سے اتنے پیسے لینا ہے، اس کے بغیر ان کا سیٹلمنٹ نہیں کرنا ہے، ان کے کاغذات ان کو بنا کر نہیں دینا ہے۔ یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگینسٹ گروپ نے، سامنے والے فریق نے، مثلا لڑکے کے فریق نے لڑکی کے وکیل کو خرید لیا، فون پہ بات چیت کر لی کہ صاحب میں آپ کو 4 لاکھ دلوا دوں گا، لڑکی والے تو آپ کو 2 لاکھ ہی دے رہے ہیں، لڑکا اپنی طرف سے 4 لاکھ دینے تیار ہے، آپ اس لڑکی کا کیس زیادہ دلچسپی سے مت لڑیے۔ ضمیر فروش وکیل، ایمان فروش جج، عدالتیں بھری پڑی ہے، ملک بھرا پڑا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے کلی اختیار عدالت کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور آسمانی شریعت نے مرد کو کیوں اختیار دیا؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فطلقوهن لعدتهن، الطلاق بید من ملک الساق۔ شریعت نے مردوں کو طلاق دینے کا اختیار کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ مرد نے مہر ادا کیا، مہر نے نفقہ ادا کیا، ماہانہ خرچ دیا، اس لیے کہ مرد بچوں کا باپ ہے، اس لیے کہ مرد فطرتاً عورت کے مقابلے میں نسبتاً تحمل مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈا دماغ رکھتا ہے، نتائج اور عواقب کو سوچتا ہے،
بچوں کا کیا ہوگا؟ دوسرے نکاح کی ترتیب کیا بنے گی؟ کیا دوسری عورت مجھے 100% ایک مزاج کی مل جائے گی؟ اسے درد ہوتا ہے اپنے گھر کے ٹوٹنے کا، اور ایگوئسٹ بھی ہوتا ہے، مرد غیرت مند ہوتا ہے کہ بہرحال میرے بچوں کی ماں ہے، در در کی ٹھوکریں تو کہیں کھانا نہ پڑے اس بیچاری کو، میں بھی کسی بیٹی کا باپ ہوں، یہ بیوی بھی کسی بیٹی کی باپ، کسی باپ کی بیٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر ظلم کروں اور وہی گناہ اور جرم میری طرف واپس آئے۔ اس وجہ سے مردوں کو اختیار دیا گیا۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال طلاق ہے، حلال ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت ہی غلط رخ پر ہے۔ طلاق ایک سنجیدہ کارروائی کا نام ہے، طلاق ایک سنجیدہ کارروائی کا نام ہے، طلاق ایک سنجیدہ کارروائی کا نام ہے، جذباتی فیصلے کا نام نہیں ہے، غصے کی حالت کی کارروائی کا نام نہیں ہے کہ ٹھنڈے دل سے مرد طلاق کے علم کو حاصل کرے اور اپنی بیوی کو نبھانے کے لیے ممکنہ کوششیں نصیحت سے، دعوت سے، دعا سے، صحبت سے، نرمی سے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے۔ فَعِظُوهُنَّ، قرآن نے کہا نصیحت کرو، نہ سمجھے فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اسی گھر میں کمرے میں رہتے ہوئے الگ سو جائے۔ محبت کی چوٹ لگے گی کہ میرا شوہر میرے کمرے میں رہتے ہوئے علیحدہ سو رہا ہے۔ اور تیسرا قدم بتایا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ دونوں علاج ناکام ہو جائے تو آدمی مسواک جیسی چیز سے مارے، نشان بھی نہ آئے، ہڈی بھی نہ ٹوٹے، اور چاہنے والا پھول سے بھی مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پتھر سے مارنا تو بہت دور کی بات ہے، پھول سے بھی مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ، یہ 3 مرحلے گزر گئے، لڑکے اور لڑکی کے بس میں نہیں رہا کہ اپنے مسئلے کو حل کریں۔ لڑکے اور لڑکی سے کہا گیا اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو انوالو کریں، دخیل بنائیں۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، دونوں خاندان کے سمجھدار لوگ آئیں اور اصلاح کرانے کے ارادے سے بیٹھے، سامنے والے کی خامیاں نکالنے کے ارادے سے نہیں، چیخ و پکار کرنے کے جذبے سے نہیں، جاہلوں کی بیٹھک بھی نہیں، جتنا زور سے بولوں گا اتنا جیت جاؤں گا، جیتنے کے لیے بیٹھک مت کرو، ہارنے کے لیے کرو، اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا فیور لینے کے لیے مت کرو، دونوں کو زندگی گزارنے کے گائیڈ لائن اور ہدایات دینے کے لیے بیٹھک کرو۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اتنے لوگوں کو نہ بٹھاؤ کہ جس سے ہانڈی خراب ہو جائے، ایسے علم رکھنے والے کو ضرور بٹھاؤ کہ جو دونوں کو موٹیویٹ کر سکے، ترغیب دلا سکے، ذہن سازی کر سکے، احساس دلا سکے آئندہ کے ہونے والے نقصانات کے سلسلے میں۔ اس کے باوجود بھی اگر مزاجوں میں نبھاؤ نہ ہوتا ہو،
یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کاروائی نہیں ہے، یہ 1 دن 2 دن کا پروسیس نہیں ہے، مہینوں لگ جائیں گے۔ ایک معمولی دانت کو درست کرنے کے لیے علاج میں 7-5 سیٹنگز لگ جاتے ہیں، ایک دانت کا سوراخ بھرنے کے لیے، ایک دانت کو دوسرے دانتوں کے برابر کرنے کے لیے، ایک سرجری کرنے کے لیے اور اس کے زخموں کو مندمل کرنے میں کتنے مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر طلاق انتہائی جلد بازی میں، لعن اللہ الذواقین والذواقات، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے جو جلدی جلدی میں نکاح کرے، جلدی جلدی علیحدگی کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ اس کے بعد پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے دے۔ پاکی کے زمانے میں اس لیے کہ ملنا ملانا رہتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن نہیں رہتا ہے، دونوں کے بھی ایک نارمل قسم کی سچویشن ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ طلاق دی جائے گی تو پاکی کے عالم میں دی جائے گی، ناپاکی میں دینے سے 4 عدت گزارنا پڑے گا، اس کی 3 عدت مکمل نہیں ہوگی اگر اس عدت کو گنا جائے جس حیض میں اس نے طلاق دیا ہے۔ حیض میں اگر طلاق دیا، مینسس میں اگر طلاق دیا، اب نارمل سچویشن میں اگر طلاق دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ اس حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، الگ سے اسے تیسرا حیض گزارنا پڑے گا اس حیض کو چھوڑ کر جس میں طلاق دی گئی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، بس اس کے بعد جب 1 طلاق پاکی کے زمانے میں دی گئی، 3 ماہواریاں گزرے گی، ان 3 ماہواریوں میں بھی شریعت نے کہا کہ عورت بن ٹھن کر رہے، مرد کے گھر میں رہے، اگر دونوں کا ساتھ میں رہنے کا ارادہ بن جاتا ہو تو مرد یہ کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، بہتر ہے 2 گواہوں کے سامنے، یا وہ پیار کر لے، نزدیک کر لے تو بھی رجوع ہو جائے گا، 1 طلاق طلاق رجعی ہے۔ اس کے بعد اگر پھر پاکی میں وہ دوسری طلاق دیتا ہے تب بھی دوبارہ واپس کیا جا سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ارادہ نہیں ہے 3 ماہواری تک ملاقات مت کیجئے، نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، ہو سکے گا تو اسی مرد سے کرے گی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان عورتوں کو محض ضد کی وجہ سے اپنے شوہروں کی طرف واپس جانے سے مت روکو، اگر وہ پہلے مرد سے نکاح کر لینا چاہتی ہے تو نکاح کرنے دو، محض ضد اور انا کی وجہ سے اسے مت روکو۔ قرآن نے کتنی گہری رہبری کی۔ طلاق، 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا نہایت گھناؤنا قسم کا عمل ہے۔ 3 طلاق غصے اور جوش میں دے دینا نامناسب قسم کی حرکت ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، طلاق بدعت قرار دیا گیا۔ 3 گولی ایک ساتھ نہیں مارنا چاہیے، مار دیا تو لگ جائے گی، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، عورت کے مقابلے میں اسے سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ طلاق کے نقصانات کو سوچیں، آخر بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا دوسرا نکاح کرنا آسان ہے؟ دوسرا شوہر مل جائے گا، کیا بچوں کا باپ ملے گا؟ دوسری بیوی مل جائے گی، کیا بچوں کی ماں ملے گی؟ 3 طلاق دینے کے بعد حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر وہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے
جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو اور تنہائی بھی ہو مکمل، اور وہ خوشی سے طلاق دے دے، عدت گزارے، پھر اس کے بعد پہلا مرد چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر سنتے چلیے، حلالہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، پہلے سے کیا جانے والا معاہدہ نہیں ہے۔ حلالہ ایک اتفاقی معاملہ ہے کہ مرد نے طلاق دے دیے تھے اور نکاح سے علیحدہ کر دیا تھا، کسی اور جگہ اس عورت کا نکاح ہوا، اتفاقاً وہاں پر بھی انبن ہو گئی اور اس مرد نے دوسرے نے طلاق دے دیا، اب یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہے چاہے اس مرد نے 3 طلاق دیے ہوں۔ تو یہ اتفاقاً ہو گیا، یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی مرد کو پیسے دے کر یا اطمینان دلا کر، اطمینان لے کر اس سے کہا گیا کہ آپ میری بیوی سے نکاح کیجئے، تنہائی کیجئے، طلاق دیجئے، عدت گزاریے تاکہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسانے والا عمل ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ طلاق دینے میں دونوں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے، رجوع کرنے میں دونوں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ حلالہ کرنا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مرد نے طلاق دی، سزا دی جا رہی ہے عورت کو۔ اصل شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب ایک مرد کے پاس نبھنے کے سارے دروازے بند محسوس ہو رہے ہیں اور صلح کی کب کوئی کوشش کا دروازہ باقی نہیں رہا، تو بہتر ہے کہ یہ مرد اور عورت دوسرے نکاح کر کے اپنا نیا گھر الگ بسائیں۔ صرف اسی عورت کو طلاق دیتا رہے، پھر ٹرائی کرتا رہے، شریعت نے یہ پسند نہیں کیا ہے۔ اسی لیے حلالے کو شریعت نے مرد پر بوجھ ڈالنے کے لیے، اس کی غیرت آسانی سے گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے نکاح ہو، تنہائی گزارے، اس کی غیرت پر چوٹ لگایا ہے تاکہ وہ 3 طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرے۔ جیسے غصے کی بندوق کی گولی چل جاتی ہے، ویسے غصے کی طلاق کے بول بھی اثر دکھلا جاتے ہیں۔ جیسے واٹس ایپ پر کروڑوں کا معاملہ ہو سکتا ہے اور لاکھوں کا لین دین اوکے کے لفظ پر ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی واٹس ایپ کی طلاق بھی ہو سکتی ہے، واٹس ایپ کا خلا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ملک کے وزیر اعظم کو کوئی آدمی فون پر گالی دے دے، اس پر اس کی گرفتاری ہو جائے گی، ایسے ہی طلاق کوئی فون پر دے دے تب بھی واقع ہو جائے گی۔ مشہور حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں وہ ہیں جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ النکاح والطلاق والرجعۃ، نکاح کرنا حقیقت میں سیریسلی کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا، مذاق میں نکاح کرے تب بھی ہو جائے گا۔ خلا اور طلاق سیریس کرے، رجوع ایک طلاق دینے کے بعد 2 طلاقیں صریح کے بعد مذاق میں بھی بولے گا کہ میں نے تم کو واپس لے لیا تو رجوع ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت طلاق کو سیریس میٹر رکھنا چاہتی ہے، سنجیدہ معاملہ رکھنا چاہتی ہے۔ لفظ طلاق اور خلا اور نکاح سے دل لگی نہ کی جائے، مذاق نہ کیا جائے، کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اسی لیے شریعت نے مذاق میں دیے جانے والے طلاق کے لفظ کو بھی مؤثر قرار دیا ہے، ایفیکٹو قرار دیا ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے ملک کے اندر طلاق بل بنایا گیا۔ اب سوچئے کہ 3 طلاق کے بعد لڑکے 7 سال 8 سال 9 سال تک
ماں کے پاس رہتے ہیں، پھر باپ کو دے دیے جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں کو سوچنا چاہیے۔ عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے، علیحدہ ہوتے ہیں تو محبت پیار سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، لڑ بھڑ کر علیحدہ ہوتے ہیں۔ علیحدگی بھی ہو گئی، کیس واپس نہیں لیا۔ سورہ طلاق دیکھی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، راستے بن جائیں گے، دروازہ کھل جائے گا، اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دیں گے۔ قدم قدم پر قرآن تقوی یاد دلاتا ہے طلاق کے موضوع پر۔ برادری کے دباؤ میں، دوستوں کے بہاؤ میں کوئی غلط قدم اٹھنے نہ پائے، کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ رہنا ہے محبت سے رہنا ہے، علیحدہ ہونا ہے عزت سے علیحدہ ہونا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بیوی کو سونا چاندی سے بھرے ہوئے مٹکے شہد جوڑے دے کر طلاق دے کے رخصت کیا۔ اس عورت نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، متاع قلیل من حبیب مفارق، بہت تھوڑا سا مال ہے جدا ہونے والے دوست کی طرف سے۔ حضرت حسن کو پتا چلا تو دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا، تو اس نے دنیا کو تھوڑا قرار دیا، اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جدائیگی کو بڑا صدمہ انہوں نے سمجھا، اور اسی بات نے حضرت حسن کے دل میں جگہ بنا دی اور دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ماں باپ کے کہنے پر کیا طلاق دی جا سکتی ہے؟ کیا ماں باپ کے کہنے پر خلا لیا جا سکتا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیے، شریعت اصل ہے، سماج اصل نہیں ہے۔ ماں باپ کی مرضی شریعت کی مرضی کے بعد ہے۔ اگر شریعت واقعی اجازت دیتی ہو تو اس وقت طلاق دے سکتا ہے لڑکا، یا خلا لے سکتی ہے لڑکی۔ طلاق مستحب بھی ہوتا ہے، طلاق فرض بھی ہو جاتا ہے، طلاق حرام بھی ہو جاتا ہے، الگ الگ درجات میں الگ الگ حکم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرے والد میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے منع فرما دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل سے اس لڑکے نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے باپ عمر کا کہا مانو، طلاق دے دو، آپ مجھے میرے ماں باپ کا کہنا ماننے سے منع کر رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تمہارے والد کی سمجھ حضرت عمر کی طرح ہوتی، ان کی بے نفسی اور علم حضرت عمر کی طرح ہوتا تو میں کہتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد کا فیصلہ سماج کے دباؤ میں ہے، غصے کے بہاؤ میں ہے، شریعت کے حدود میں نہیں ہے، ایسی جگہ پر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے طلاق دینے کی۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے بس نہیں رکھا، عورت کو خلا کا دروازہ دیا، وہ چاہے تو خلا کے ذریعے سے اپنا مہر واپس کر کے مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت دی کہ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ کر اپنی علیحدگی کا فیصلہ کرے مسلمان قاضی سے۔ شریعت نے تفویض طلاق، توکیل طلاق کے دروازے کھولے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عورت اپنے علیحدہ ہونے کا انتظام کر سکتی ہے، نکاح نامے میں لکھوا لیا جائے، اگر اخلاق بگڑ جائیں گے تو فلانے سرپرست کو، عالم دین کو، قاضی کو، بیٹی کو اختیار ہوگا مرد کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر علیحدہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے بس بھی نہیں رکھا ہے اور زبردستی باندھ کر بھی نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے جس سماج میں طلاق دینے کا بالکل رواج نہیں ہے، وہاں پر سلنڈر پھٹ جاتا ہے،
وہاں پہ عورت خودکشی کر لیتی ہے، خودکشی نہیں کی، سلنڈر نہیں پھٹا، شوہر نے قتل کر دیا۔ جن مذاہب کے اندر حدود میں طلاق نہیں ہے، وہاں مطلقائیں تو کم ہیں، معلقائیں زیادہ ہے، کہ عورت کو طلاق نہیں دی گئی، علیحدگی کا انتظام نہیں کیا گیا، دوسرے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اس کو لٹکا کر رکھ دیا گیا۔ نہ بیچاری کا یہ مرد خیال رکھتا ہے جس نے نکاح کیا، نہ کسی اور جگہ اسے نکاح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کا مسئلہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد نے طلاق دیا تو واقعی عورت ہی معیوب ہوگی، عورت کی ہی غلطی ہوگی، حالانکہ بہت سی مرتبہ مردوں کی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے طلاق کا دین سیکھے بغیر طلاق دے دیا، سگنل کا ضابطہ معلوم نہ ہو، آپ توڑ دے پھر بھی چالان آئے گا۔ نہ جاننا دنیا اور آخرت کی کسی عدالت میں قابل قبول عذر نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیسنجر کی ٹکٹ لے کر ایکسپریس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ سلیپر کلاس کا ٹکٹ لے کر اے سی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بولنے کی وجہ سے چالان معاف نہیں ہوگا۔ جہالت قابل قبول عذر نہیں ہے دنیا اور آخرت کی عدالت میں۔ جب نکاح کر رہے تھے تو سیکھنا چاہیے تھا، اس کے اتار چڑھاؤ سیکھنا چاہیے تھا۔ تو طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کی فضیلت ہے، ان کو بے حیائی سے بچانے میں جلد بازی میں کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مرحلے اور یہ سوجھ بوجھ کے مشورے ہوئے بھی نہیں، کاغذ پہ دستخط کر کے بھیج دیا گیا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آمنے سامنے آئیے، بیٹھیے، تبادلہ خیال کیجئے، پھر اس کے بعد طلاق دیجئے اگر طلاق دینا ہی مناسب سمجھتے ہو۔ دوسری بیوی کیا 100% ایک مزاج کی مل جائے گی؟ کیا دوسرا شوہر 100% ایک مزاج کا مل جائے گا؟ معمولی بہانوں کی وجہ سے طلاق اور خلا کا مطالبہ، معمولی بہانے، رہنا ہے تو میری ماں کے ساتھ رہو ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تم اگر اپنی ماں سے ملنے گئے میں خلا لے لوں گی۔ اور یاد رکھیے، شوہر کی اجازت کے بغیر خلا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کوئی دنیا کی عدالت اختیار نہیں رکھتی ہے کہ شوہر سے رائے ملائے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر خلا نہیں دیا جا سکتا ہے، چاروں مسلکوں میں سے کسی بھی مسلک کے اندر۔ اس کے بعد اولاد کی پرورش اور ایک جوڑا کپڑے اور عدت کا نفقہ، 3 مہینے جب وہ ماہواری میں رہے گی اس کے اخراجات، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اس میں شوہر کا کوئی بچہ نہیں ہے، تاکہ اس کا اعزاز ملے کہ ایک جائز رشتہ ختم ہوا ہے۔ اس اعزاز میں بھی عدت کو رکھا گیا کہ استبراء رحم ہو جائے، بچے دانی کی صفائی ہو جائے۔ بہت عرصے تک بیوی شوہر کے جدا رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، کسی وجہ سے 4 مہینے تک نہیں مل سکے، ناراضگی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، طلاق اور خلا کا کوئی بول نہیں بولا گیا تو پھر اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی شرعی یا غیر شرعی عذر کی وجہ سے بیوی شوہر کے مہینوں سالوں الگ رہنے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں حق جاننے کے لیے نہیں، حق میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ دوسرا تیسرا نکاح کرنا آسان ہے کیا؟ اپنے ایک مرد کو نبھانا مشکل ہے؟ نوکری کر کے 2 پیسے کمانا آسان ہے، اپنے شوہر کو نبھانا کیا مشکل ہے؟ سوچنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں طلاق کا رواج تھا، اس زمانے میں خلا کا رواج ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق بل بنا، اس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ کوئی بھی اجنبی آ کر کہہ دے کہ فلانے مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اسے 2 سال کی جیل، اسے اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے
جیل میں رہنے کے زمانے میں بیوی کو اخراجات بھی دینے ہوں گے. یہ تو احمقانہ قسم کا بل ہے. 3 طلاق دے چکا, نکاح ٹوٹ گیا, عدالت کریے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. اب وہ بیچارہ بیوی کو ہٹا نہیں سکتا قانون سے ڈر کر, مل نہیں سکتا شریعت سے ڈر کر. یہ عورتوں کے ساتھ بھلائی نہیں ہوئی, ان کو بھی ہندو عورتوں کی طرح لٹکا دینے کا فیصلہ ہوا ہے. کوئی آدمی جیل میں ہو, خرچ کیسے بھیجے گا بیوی کو؟ اور کیا پھر وہ جیل سے آنے کے بعد اس عورت کے ساتھ رہے گا؟ کیا وہ نفرتوں کا غبار, مقدمے بازی اور عدالتی کارروائی کا غبار اتنی جلدی نکل جائے گا دل سے کہ وہ اس عورت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے؟ طلاق بل حکومت کچھ بھی کہتی ہو اور کہتی ہو, لیکن عورتوں کو جری بنانے کا طریقہ ہے. اور جس عورت کو شوہر کے پاس گئے بغیر, اس کی خدمت, اس کے گھر میں رہے بغیر ماہانہ 5,000 سے 15,000 تک رقم ملتی ہو, کیا وہ عورت کسی مرد سے نکاح کی کوشش کرے گی؟ گھر بیٹھے بٹھائے اسے 15,000 ملتے ہوں اپنے چھوڑنے والے شوہر کی طرف سے, تو کیا وہ دوسرے نکاح کرنے, مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے گی؟ اور وہ مرد کیسے گوارا کرے گا کہ جو عورت میرے نکاح میں نہیں رہی میں اس پر خرچ کیسے کروں؟ تو اس کے لیے قتل کرنا آسان ہے نفقہ دینے کے مقابلے میں. قتل کرنا آسان ہے, اور 3 دن جاؤں گا جیل میں رہ کے آ جاؤں گا, بیوی کا قتل کر کے بل لے کے آ جاؤں گا, مقدمے بازی چلتی رہے گی. قتل آسان ہو گیا جب طلاق کو مشکل کر دیا گیا. یاد رکھیے, ٹرین میں آپ نے ٹکٹ دیا, درمیان میں کوئی اتار نہیں سکتا, آپ نے پیسے دیے, تو بیوی شوہر کو نہیں اتار سکتی ہے, شوہر بیوی کو اتار سکتا ہے. مزدور کو آپ نے مزدوری دی, کام پر چڑھایا, درمیان میں نہیں اتر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مالک اسے پیسے دے کر چھٹی کر دے, لیکن مزدور عادتاً مزدوری طے ہونے کے بعد دن کے بیچ میں آدھا کام کر کے, کمپنی چھوڑ کے, کام چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کو طلاق دی ہے. حدیث کی کتابوں میں 3 سے 4 عورتوں کا تذکرہ ہے. آقا علیہ السلام نے جس میں خاص عیب دیکھا طلاق دے دی. اس عورت نے آ کر کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, جب تمہیں اللہ کی پناہ چاہیے تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. اس نے آقا کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کیا, تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ چھوٹی بات پر طلاق دی جائے, اور یہ بات بھی غلط ہے کہ نبھانے کی ساری شکلیں اپنانے کے باوجود بھی جوڑ نہ بیٹھ رہا ہو تب بھی مرد و عورت کو ساتھ میں رہنے پر مجبور کیا جائے, یہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فکر و عمل کا اعتدال عطا فرمائے, اور ہماری طلاق شدہ بیٹیوں اور بھائیوں کے مناسب رشتوں کا اللہ انتظام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة